پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ضروری کیوں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ڈیٹس کوئی بھی ہوں ضروری کیوں ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات سٹارٹ کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ابو لولو نے، اور مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا یا کروایا یزید نے، اور میں دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، ابو لولو پر بھی اور یزید پر بھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میرا وہ پاؤں تھا فرقہ واریت کی گردن کے اوپر۔ اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہ آئے اور آپ میری بات کو فرقہ واریت کی اینک سے دیکھیں تو پھر اپنے آپ پر غور ضرور کیجئے گا کہ وہ جو ٹیکے آپ کو انجیکشن کے لگائے گئے ہیں وہ دماغ سے ہوتے ہوئے کہیں دل پر بھی انہوں نے اپنی سیاہی تو نہیں گڑ دی۔ بہت ساری روایات میں اہل سنت کی 25 کتابوں میں، 1 2 3 4 5 نہیں 25 کتابوں میں ان کے بارہا علماء اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو یوم شہادت ہے وہ 26 ذی الحج ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ سوئم یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہدہ سنبھالا تھا، جو خلیفہ وہ بنے تھے، جو تیسرے خلیفہ وہ بنے، وہ 29 ذی الحج کو بنے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی، یا تو پھر وہ ساری روایات جو یہ کہتی ہیں کہ 29 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلافت انہوں نے سنبھالی، یا تو پھر وہ ساری روایات کو آپ غلط قرار دے دیں، ان ساری کتابوں کو آپ غلط قرار دے دیں، ان میں لکھی ہوئی ہر بات کو آپ غلط قرار دے دیں، کیونکہ یہ ڈپیکٹ کر رہی ہے کہ 26 کو ان کی یوم شہادت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو خلافت سنبھالی وہ 29 ذی الحج کو سنبھالی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، ایک عام عقل فہم آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہی تیسرے خلیفہ نے اپنا حلف کہہ لیجئے یا جو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنا تھا وہ ان کے جانے کے بعد ہی سنبھالنا تھا یا ان سے پہلے سنبھال لینا تھا؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو خلافت سنبھالی وہ 29 ذی الحج کو سنبھالی، یعنی کہ ٹھیک 26 ذی الحج 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق۔ 25 اہل سنت کی کتابوں میں اس کا حوالہ ہے، بارہا علماء نے اس کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا۔ اب میں اس اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں سیدنا مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کے 1 کروڑ نوکر کی جو پاؤں کے جوتی سے اٹھنے والا دھواں یا مٹی ہے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوں میں، تو میں اگر مولا کا نام لوں اور میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ الگ بات کہ آپ میری اپنی صفوں میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ایک بات کو 10 دفعہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے، میں اس کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں آگے جا کے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر لوگوں کی جانب ہوتا ہے کہ بھائی یکم محرم ہو یا 26 ذی الحج ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے آدمی تھے، میں کہوں گا اللہ کی قسم بہت اچھی شخصیت تھی۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ کیا حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے وفادار ساتھی تھے، میں کہوں گا بہت وفادار ساتھی تھے، ان کی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو بہت تقویت ملی۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے اسلام کی، میں کہوں گا اللہ کی قسم بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 کے بجائے یکم کو گئے، میں کہوں گا نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں، وہ کیوں؟ کہ بہت ہی بہترین انداز میں، بڑی ایک پلاننگ کے تحت، بہت سارے، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو اہل بیت سے بغض ہے، میں بہت کلیئر بات بتا رہا ہوں یہ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ کلیئرلی آ کر یہ کہہ دیں کہ جو غم ہوتا ہے اس سے ہمیں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے، ہم عجیب سی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ غم دیکھ کر، تو ظاہر ہے ڈائریکٹلی لوگ ان پہ لان تان کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تاریخوں کو تبدیل کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، اگر مولا حسین علیہ السلام کے لیے نکلنے والا جلوس اگر فار ایگزامپل غلط ہے ان کے مطابق، تو آپ جانتے ہیں میں خود ایک ایسے علاقے کا وٹنس ہوں جہاں پر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے جلوس نکالا گیا. یہ آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں نا، یہاں پر تو یہ حد تک محیط ہے بات کہ جی یکم محرم کو شہادت بیان کر دی اینڈ آل دیٹ اسٹف. کچھ علاقوں میں باقاعدہ طور پر شرارت کرنے کے لیے، صرف ایک دوسرے کی مقابلہ بازی کرنے کے لیے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جس کی شہادت کے دن شروع ہوئے ہیں وہ کسی شیعہ کا بیٹا نہیں ہے، عزاداری کے مالک نہیں ہے اہل تشیع، عزاداری کے نوکر ہے. جس کے مقابلے پہ آپ کھڑا کر رہے ہیں حضرت عمر کو، وہ نبی کا بیٹا ہے، اور کل روزے قیامت سب سے پہلے حضرت عمر آپ کی گردن اڑائیں گے اگر آپ بچ گئے تو. یقین جانے باقاعدہ جلوس. اچھا اب ان سے سوال آپ یہ کریں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلنے والا جلوس آپ کی نظر میں آپ اس کو غلط کہتے ہیں، تو پھر جو آپ خود نکال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے پھر؟ تو یہ بہت ہی پلان طریقے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جناب دیکھیں 26 کو نہیں ہے، 1 کو نہیں ہے، 26 کو ہے، بجائے اس کے کس چیز کو سمجھا جائے وہ لان تان شروع ہو گئی. آپ کیا صحابہ کو نہیں مانتے؟ ایسے نہیں. یہ ایک پلان طریقہ ہے، یہی ان کا مین پوائنٹ ہے، یہی اس سوچ کا مین پوائنٹ ہے کہ ہم کھیلیں ہی اس طرح کہ جو مانے وہ بھی ہماری سائڈ کا، جو نہ مانے ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ہماری سائڈ اور ہماری سوچ کے لوگ جو ہے لان تان اس پہ کرنا شروع کر دیں. اب آتے ہیں اس ایک ورڈ کی جانب